بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اپریل میں مقبوضہ جموں کشمیر میں 9 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان میں سے 3 افراد کو دوران حراست یا جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت کم از کم 2480 شہریوں کو گرفتار کیا۔ گرفتار کیے گئے بیشتر کشمیریوں پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ، UAPA اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ قابض فوجیوں نے گزشتہ ماہ 322 محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 36 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچایا یا تباہ کیا۔ قابض حکام نے کشمیریوں کو معاشی اور سیاسی طور پر دیوار سے لگانے کی BJP کی حکمت عملی کے تحت 31 کشمیریوں کی جائیدادوں کو غیر قانونی طور پر ضبط کیا۔ گزشتہ ماہ پہلگام میں بھی ایک افسوسناک حملہ ہوا۔ ادھر بھارتی فورسز نے کشمیر میں ڈیجیٹل اختلاف رائے کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے ضلع بانڈی پورہ سے کم از کم 6 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کیے گئے نوجوانوں کی شناخت اعجاز احمد گجر، غفران احمد گجر، سرتاج احمد ملک، بلال احمد ہرا، الطاف احمد وانی اور بلال احمد پرے کے طور پر ہوئی ہے۔ کریک ڈاؤن آن لائن کشمیریوں کی آواز دبانے کی بھارت کی وسیع تر مہم کا حصہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جنگی جنون جنوبی ایشیا کو تباہ کن تنازع کی طرف دھکیل رہا ہے۔ حریت ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز اور پاکستان کے خلاف جارحانہ بیان بازی نے خطے میں خطرناک حد تک کشیدگی کو بڑھا دیا ہے، جو پہلے ہی حل طلب تنازع کشمیر کی وجہ سے غیر مستحکم ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت 1947 سے برصغیر میں قیام امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ دریاسنا بھارت کی جانب سے پاکستانی شہریوں کو ملک بدری کی مہم کے دوران واگہ سرحد پر رکت آمیز مناظر دیکھے گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بوڑھے، علیل اور جسمانی طور پر معذور افراد کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال کر خاندانوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ایک معمر شخص عبدالحمید بٹ پاکستان روانگی سے قبل سرحد پر ہی انتقال کر گئے۔